اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ ان کا مجدد گندا نابکار، مگر ہمارا مجدد وہ ہے کہ جس کے ایمان کی تعریف ان کے دیوبندی ملاؤں کو بھی کرنی پڑی۔ مولانا کوثر نیازی دیوبند سے پڑھے، جماعت اسلامی میں کام کیا، پاکستان میں وزیر تعلیم رہے، ایجوکیشن منسٹری کے عہدے پر بہت بڑے عہدے پر رہے۔ اعلیٰ حضرت کی تعریف میں مولوی کوثر نیازی دیوبندی نے کتاب لکھی۔ آئیے اس کتاب کی میں کچھ عبارت دکھا رہا ہوں جو کوثر نیازی کے جملے۔ کتاب کا نام امام احمد رضا، مولانا کوثر نیازی، المجموع المصباحی سے چھپی ہے، صفحہ 20۔ کوثر نیازی کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھیلوی مرحوم و مغفور سے لیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے بخاری کس سے پڑھی؟ ادریس کاندھیلوی سے۔ کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کا ذکر آ جاتا تو مولانا کاندھیلوی فرمایا کرتے مولوی صاحب، پھر بریکٹ میں لکھا، اور یہ مولوی صاحب ان کا تقیہ کلام تھا، یعنی ان کی ڈائلیکٹ تھی، بات بات پہ مولوی صاحب بولتے تھے۔ کہتے تھے کہ مولوی صاحب مولانا احمد رضا خان کی بخشش تو انہی فتووں کے سبب ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا احمد رضا خان تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہ اتنے بڑے بڑے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا، تم نے سمجھا کہ انہوں نے توہین رسول کی ہے تو ان پر بھی فتویٰ لگا دیا، جاؤ اسی ایک عمل پر ہم نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ دیوبند کا عالم۔ کس کا قول لکھ رہا ہے؟ اپنے دیوبند کے استاد کا۔ تو ہمارا ایمان تو ایسا مسلم تمہارے بزرگوں کو بھی ماننا پڑا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کم و بیش اسی انداز کا ایک اور واقعہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی سے میں نے سنا۔ فرمایا جب حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو کسی نے آ کر اطلاع کی۔ اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا، کسی نے آ کے تھانوی کو سنایا کہ مولانا احمد رضا کا وصال ہو گیا۔ مولانا تھانوی نے بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا وہ تو عمر بھر آپ کو کافر کہتے رہے اور آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ فرمایا یہی بات سمجھنے کی ہے کہ مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتوے اس لیے لگائے کہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسول کی، اگر وہ یہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے خود کافر ہو جاتے۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے؟ کیا چاہیے؟ کہ اشرف علی کو خود اقرار ہے کہ مولانا احمد رضا نے جو مجھے توہین رسول کے بنا پر فتویٰ لگایا وہ فتویٰ درست، اور اگر وہ فتویٰ مجھ پہ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے۔ آگے کہتے ہیں کوثر نیازی حقیقت میں جسے لوگ امام احمد رضا کا تشدد قرار دیتے، تشدد یعنی شدت، لوگ بولتے ہیں احمد رضا صاحب میں بڑی شدت تھی، تو کوثر نیازی اس بات کے بھی دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں حقیقت میں جسے لوگ امام احمد رضا کا تشدد قرار دیتے ہیں وہ بارگاہ رسالت میں ان کے ادب و احتیاط کی روش کا نتیجہ ہے۔ شاعر نے شاعری نہیں کی، شریعت کی ترجمانی کی ہے جب یہ کہا ہے ادب گاہ ہی زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیا جنید و با یزید ایجا۔ اور میرا اپنا ایک شعر ہے، کوثر نیازی کہہ رہے میرا بھی ایک شعر ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ تو کوثر نیازی کی شہادت، ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہے پتہ نہیں کوثر نیازی نے کہا کہ نہیں کہا، بریلوی ملاؤں نے چھاپ دیا، چلو تھانوی صاحب خود کیا کہتے ہیں انہی کی بھی زبانی سن لو، کتاب بھی تھانوی کی ہے کمالات اشرفیہ۔ اب ہمارا ایمان دیکھو کتنا پختہ ہے۔ تھانوی صاحب کمالات اشرفیہ صفحہ 356 ملفوظ نمبر 128 پر کہتے ایک شخص نے پوچھا ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائیں گی یا نہیں؟ فرمایا ہاں ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کہتے ہیں۔ بریلیوں کے پیچھے نماز ہو جائیں گی، وہ ہمیں کافر کہتے لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہتے، تو ہم مسلمان ہی نہیں تمہارے امام ہیں، ہم مسلمان ہی نہیں بلکہ کیا ہے
ہمارے امام، ہم تمہارے امام ہیں. اور ایک چیز سن لے، اب جو لوگ کہتے ہیں ان کے پیچھے ہماری نماز ہوں گی کیا نہیں ہوں گی، وہ تو تھانوی صاحب نے فیصلہ کر دیا. وہ ہمیں کافر کہتے تو ان کی ہمارے پیچھے نہیں ہوں گی، ہم ان کو کافر نہیں کہتے، ہماری ان کے پیچھے ہو جائیں گے. تو اب ان کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا. اور جب یہ بات تسلیم ہو گئی کہ ہمارے فتوے کے مطابق تمہارے پیچھے تو ہماری نماز نہیں ہوتی لیکن ہمارے پیچھے تمہاری ہو جاتی ہے، تو جس کے پیچھے ہونے کا یقین ہے امام بھی اسی جماعت کا رکھا کرو. جہاں کنفرم ہو اور جہاں ڈاؤٹ ہو وہاں نہیں.